حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، پتہ ہے کہ آخری وقت میں آپ کی زبان پر کیا الفاظ تھے؟ سیرت کتابیں اٹھا کے آپ پڑھیں، آخری وقت میں آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور نہ کرو، یعنی دیکھو غلاموں کا آپ سرکار آخر لمحے میں ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم نے اپنے نوکروں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، سرونٹس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ بس تھوڑا سا شک ہوا تو مار مار کے جناب عالی جان سے ہی مار دیا، یہ واقعات اخبار اسی سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، اخبارات میں چھپتے نہیں کہ چھوٹی سی چوری پر ایسے مارا، قانون کو ہاتھ میں لیا اور مار مار کے مار ہی دیا جان سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رحمت یہ ہے کہ ان کی طاقت کے مطابق کام لو، اور جس کام کے لیے رکھا گیا وہی کام لو، اگر کوئی اس سے ہٹ کر کام کرو اس کے علیحدہ سے اس کی پیمنٹ کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رحمت ہے، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ بیت المقدس جب فتح ہونے لگا نا، دعا کرو اللہ تعالیٰ پھر اسے آزادی عطا فرمائے۔ یہ ہر روز ظلم و ستم کی ایک نئی داستان وہاں دہرائی جاتی ہے، 57 مسلم کنٹریز، لیکن کسی ایک ملک میں اتنی پاور نہیں ہے کہ اسرائیل کے پنجہ استبداد کو ظلم و جور سے روک لے یا اس کو منع کرے، کسی میں اتنی پاور نہیں۔ کیوں؟ وہ امریکہ کا لاڈلا ہے، امریکہ کا بغل بچہ ہے نا اسرائیل، لیکن وہ دور بھی تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور کہ یہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی، اور جب اسلامی فوجوں نے محاصرہ کیا انہوں نے کہا جی امیر المومنین تشریف لے آئیں تو چابیاں ہم ان کے سپرد کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو اطلاع ہوئی، آپ نے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ خون بہائے بغیر، انسانی جانوں کے ضیاء کے بغیر شہر فتح ہوتا ہے میرے آنے سے، بہت اچھی بات ہے، چل پڑے۔ لیکن سواری ایک سوار دو، ایک منزل آپ سفر کرے ایک منزل غلام۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری غلام کی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ سواری کرو، اس نے کہا جناب بات تو ٹھیک ہے لیکن وہاں لوگ آپ کو ریسیو کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو یہ اچھا نہیں لگا کہ میں تو خادم ہوں، میرا کام خدمت ہے، میں نوکر ہوں، میرا کام ہی نوکری کرنا ہے، تو آپ برائے مہربانی آپ سوار ہو جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، جو تاریخ میں گولڈن ورڈز میں یہ جملہ لکھا گیا کہ عمر کی شان میں سواری کرنے سے اضافہ نہیں ہونا، عمر کی شان میں عدل و انصاف کرنے سے اضافہ ہوگا۔ اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ باری تمہاری ہے تم ہی سواری کرو گے، باری تمہاری ہے تم ہی سواری کرو گے۔ تو جناب اس کو بٹھا دیا۔ اب واقعی وہ لوگ استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے، اور جو بڑے بڑے ان کے تھے نا عمائدین، وہ ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے اس شخصیت کی جس کا نام سن کر کیسر و کسرا کانپ اٹھتے ہیں، تو اس کی ایک جھلک دیکھیں، جو 26 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے۔ اس کو اعظم نے کہا کہ وہ جو آگے آگے سواری اس پر سوار آپ کے امیر المومنین ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، جو ان کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ ہمارے امیر المومنین ہیں۔ تو وہ پکار اٹھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں جس کے سپرد کی جائیں گی اس کی شان یہ ہوگی کہ اس کا غلام سوار ہوگا، وہ خود پیدل چلتا ہوا آ رہا ہوگا۔ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، کہ خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ تو یہ محسن انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب ہے، جس کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جب اس کو اپنایا گیا تو لوگ شہروں کی چابیاں خود سپرد کر دیتے تھے کہ جناب یہ لیں، اور جب ہم اس سے دور ہٹے تو 57 مسلم ممالک ہونے کے باوجود قبلہ اول کو آزاد نہیں کرا سکے۔ یہ کمزوری اسی وجہ سے ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ انسانیت کی فوز و فلاح
اور مسلمانوں کی نجات اور کامیابی اور غلبے کا راز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کی توفیق دے۔